بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف قلقلہ کون سے ہیں، حروف مستعلیہ کون سے ہیں، حروف حلقی کون سے ہیں، آج کے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ تجوید کے معنی مفہوم سمجھنے چاہیے۔ لفظ تجوید کے لغوی معنی ہیں خوبصورت بنانا، نکھار پیدا کرنا، اور اصطلاحی معنی میں تجوید قرآن مجید کی تلاوت میں حروف کو ان کے درست مخرج سے ادا کرنے کے علم کو کہتے ہیں۔ تجوید کا علم بہت وسیع علم ہے، لیکن ہم تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے مخارج کو ٹھیک کرنے کے لیے 3-4 چیزیں اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کیسے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ حروف قلقلہ پر اگر جزم آ جائے یا حروف قلقلہ پر وقف کرنا ہو تو اس وقت ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ پر وقف کرنا ہو یا حروف قلقلہ پر جزم آ جائے تو ان حروف کو پڑھتے ہوئے آواز کو ڈبل پڑھتے ہیں، آواز ڈبل آتی ہے۔ جیسے یہ اقوامو ہے، قاف پر جزم ہے تو قاف پر قلقلہ کریں گے اقوامو، اقوامو۔ ایک ہے اقوامو، یہ قلقلہ نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ تو یہ 2 نقطے والا جو قاف ہے اس پر قلقلہ ہوگا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اقوامو۔ ایسے یہ طا کی مثال ہے شطرہ، شط، شط۔ دوسرا جو تا ہے 2 نقطے والا، اس کو پڑھتے ہیں شط، ایسے اس کے اوپر ڈبل آواز نہیں آتی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے شطرہ اس طا کو تو وہ غلط ہوگا، اس پر قلقلہ ایسے کریں گے شطرہ، شطرہ۔ آگے با کی مثال ہے سبحان، با پر جزم ہے اور قلقلہ کریں گے صب، صب۔ ایک ہے سبحان، یہ غلط ہے، سبحان، یہ ڈبل آواز آ رہی ہے، صب، صب۔ آگے جیم کی مثال ہے وجہک، وجہ، وجہک، وجہک، یہ غلط ہے، وجہک۔ دال کی مثال ہے رددنا، ردد، دال کے اوپر جزم ہے تو ڈبل آواز آئے گی رددنا، رددنا، غلط ہوگا۔ تو ان 5 حروف کے علاوہ کسی اور پر قلقلہ نہیں کریں گے۔ جیسے میم ہے ام، نون ہے ان، لام ہے ال، آواز بالکل سکن ہو جائے گی، دوسری آواز پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن جب حروف قلقلہ آ جائیں تو آواز ڈبل آتی ہے، جیسے اق، ات، اب، اج، اد۔ اگر مزید اس کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کے اندر سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کہتے ہیں موٹے حروف کو۔ قرآن پاک کے اندر 7 ایسے حروف ہیں جن کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ہر حالت میں ان کو پر پڑھتے ہیں۔ جیسے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں، ان کو ہر حالت میں، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کے بعد الف آئے نہ آئے، ان سے پہلے کوئی حرکت ہو، کوئی حرف ہو، ان حروف کو ہر حالت میں موٹا ہی پڑھتے ہیں پورے قرآن پاک کے اندر۔ ان کو کبھی بھی باریک نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے حروف حلقی۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، عین، ح، غین، خ۔ حلقی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق یعنی ہمارا گلا۔ ہمارے گلے کے 3 حصے ہیں، ایک اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہے، ایک وسط والا جو درمیانی حصہ ہے، اور ایک نیچے والا حصہ جو سینے کی طرف ہے۔ تو گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ، ہ۔ حمزہ اور ہ کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو گلے کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے، یہاں سے اقصی حلق، یہاں سے ادا ہوں گے، تو اس کی آواز گلے کے اس حصے سے پیدا کی جائے گی جو سینے کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ہے عین اور ح، یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، نہ اوپر سے نہ نیچے سے، بلکہ گلے کے بالکل درمیان سے، وسط سے۔ جیسے عین اور ح، ح۔ آخری 2 حروف ہیں غین اور خا، یہ حروف گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں جو منہ کی طرف سے ہے، جہاں زبان کی جڑ ہے وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ جیسے غین،
غین، ان کو ویسے موٹا بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں بھی آتے ہیں، خو خو، تو یہ حروف حلقی ہیں، یہ 6 حروف ہیں اور یہ ہمیشہ سے گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کی آپ بار بار مشق کریں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ حروف حلقی بھی آپ کی زبان پر بہت ہی زیادہ آسان ہو جائیں گے، رواں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح ہے غنہ کی۔ غنہ کہتے ہیں جب نون اور میم پر شد آ جائے تو اس وقت غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ غنے میں آواز کو ناک سے پیدا کیا جاتا ہے، جیسے ان، ان، جیسے مم، اللہم، یعنی ان کو تھوڑا سا دبا کر سخت کر کے پڑھا جائے گا، کم از کم ایک الف کے برابر ان کو لمبا کیا جائے گا، ناک سے آواز نکالی جائے گی۔ اس کے بعد نرم حروف، قرآن پاک کے اندر 3 حروف نرم ہیں، وہ ہیں زو، ذال، سا۔ ان کو ہر حال میں نرم کر کے پڑھنا ہے، ان کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نرم کر کے زو، بار بار اس کی مشق کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زو زو، نرم کر کے، زو نہیں کہنا۔ اسی طرح ذال، اس کے مقابلے میں زا ہے، ذال ذال، نرم کر کے۔ سا سا، اس کے مقابلے میں سین ہے تو وہ سخت ہے، یہ نرم ہے، سا سا۔ اس کی بار بار مشق کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی حروف ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سیٹی والے حروف ہیں، 3 حروف سیٹی والے ہیں، ز، سین اور صاد، تو ان پر ہر حالت میں سیٹی کی آواز آئے گی، جب بھی ان کو پڑھیں گے تو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ز، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ز، زی، زو، ایسے س، سی، سو، جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح صاد ہے، اس کے اوپر بھی سیٹی کی آواز آئے گی، صاد، اس، اس، صراط والذین، ایسے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لفظ اللہ اور راہ کا بھی ایک اصول ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، اور لفظ اللہ سے پہلے لفظ کے نیچے اگر زیر آ جائے تو وہ اللہ کا نام بریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، میم کے نیچے زیر ہے، اللہ کا نام بریک پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح را کے اوپر اگر زبر اور پیش آ جائے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، را کے نیچے اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے صراط والذین، را کے اوپر زبر ہے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، جیسے صراط والذین، تو را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا ہم نے۔ لہٰذا مختصر سے وقت میں مختصر سے حروف میں نے بتا دیے ہیں۔ مزید اگر آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح فہم کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔